اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام مخلوقات میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ انہی جانداروں میں ایک ایسا جاندار بھی ہے جس کے بارے میں نہ صرف اسلام بلکہ دیگر بڑے مذاہب میں بھی اس کا شمار ایک ناپاک اور غلیظ جانور کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ جانور سور کہلاتا ہے۔ سور جسے خنزیر بھی کہتے ہیں، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام اور غلیظ جانور کہا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سور حرام کیوں ہے اور دیگر مذاہب میں بھی اسے حرام کیوں کہا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانور اور مخلوقات پیدا فرمائے جن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ تمام پیدا کردہ چیزوں کو کھایا جائے، مثلاً گدھا، کتا، گھوڑا وغیرہ، اور حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کو ہی کیوں اپنایا جائے۔ اور یہ بات صرف خنزیر کے کھانے یا نہ کھانے سے نہیں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ ناجائز کام بھی ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول ہمیں روکتے ہیں، چاہے وہ چوری، ڈکیتی یا کسی کا حق کھانا کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود سور کو پیدا فرمایا تو اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا؟ اس کے پیچھے خدا کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ ناظرین، خنزیر انتہائی خبیث اور سست جانور ہے۔ یہ نباتاتی چیزیں، جانور، مردار اور گندگی کھاتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ اپنی ہی گندگی کے ساتھ ساتھ دیگر حیوانات کی گندگی بھی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن میں 4 مرتبہ فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، جبکہ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں فرمایا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خنزیر حلال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ملحد پوچھے کہ خنزیر حرام کیوں ہے اور گائے اور بکری کا گوشت کیوں حلال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خنزیر ایک ناپاک جانور ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی اس کا قتل کریں گے۔ اور ظاہر ہے ایسے غلیظ جانور کا گوشت روح اور جسم کو بھی غلیظ کر دے گا۔ اب اس کے حرام ٹھہرانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے کھانے والوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور یہ بات خنزیر کھانے والی قوموں میں ظاہر ہے کہ ان سے حیا اور شرم نکل جاتی ہے اور وہ بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ لیکن گائے اور بکری کے اندر یہ خرابیاں نہیں پائی جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال اور خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر انسانوں میں بہت سی بیماریاں منتقل کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ بہت سے ممالک میں غیر مسلم اس کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ غلیظ جانور ہے اور اس کا گوشت کھانے سے بہت سے نقصانات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سور کا گوشت کھانا انتہائی خطرناک ہے اور یہ جانور انتہائی گندا ہے۔ سور اپنی مادہ کا دوسرے نر سے ملاپ کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے، جو کہ باقی جانوروں میں نہیں دیکھا گیا۔ سور کی خوراک گندگی اور غلاظت ہے۔ اس کے سامنے صرف صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے بھی نہیں کھاتا، اور گندگی غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا کیونکہ خنزیر میں بہت سی وبائی امراض پائے جاتے ہیں جن کی تعداد کم و بیش 450 سے زائد ہیں۔ ان بیماریوں میں جگر کا خراب ہو جانا، بد ہضمی، شریانوں کی سختی، بال گرنا، بانجھ پن اور یادداشت کی کمزوری شامل ہیں۔ ذہنی دباؤ اور اپنی خواتین، بیوی، بہن، بیٹی وغیرہ کے بارے میں بے غیرتی کا مظاہرہ ان کے علاوہ ہے۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت سے بننے والی دیگر اشیاء کے استعمال سے کئی بیماریاں انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ مالٹا فیور، ٹی بی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو کھانے سے
منہ اور پاؤں کا گلنا، خون کا زہریلا پن اور تیز خارش جیسے امراض بھی شامل ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا اور سور کے تحقیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے ایک ایسے انسان کو زندہ فرمائیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 1400 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر کھینچا تو اس سے 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ دونوں فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب نکلے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان دونوں خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ ناظرین، اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ رب العزت نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا تو وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج بھی ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، وہ جیسا چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اس کے احکامات کو ماننا پڑے گا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو گناہ سے بچنے اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔